السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، لمن الشاہدین والشاکرین۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، پہلے بندہ اللہ کی حمد ثنا پاکی بیان کرنے کے بعد، عبادت کا نظریہ پورا بن جانے کے بعد، اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے پاک پروردگار مجھے سیدھا راستہ چاہیے۔ سیدھا راستہ بھی کیسا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان بندگان خدا کا راستہ، ان پاک باز تیرے بندوں کا راستہ جن سے تو راضی ہو کر انعام فرمائے۔ تو یہ صراط لفظ جمہور کے پاس جو پڑھا گیا، بعض نے صراط پڑھا، بعض سواد سے پڑھتے ہیں تو بعض سین سے پڑھتے ہیں، اور بعض کے بعد جو ہے زے اور بڑی کے بھی ایک قرأت ہے، فرا جو کہتے ہیں۔ بنو زرع اور بنو کلب کی قرأت یہی ہے، چونکہ پہلے ثنا و صفت بیان کی، اب مناسب تھا کہ اپنی حاجت طلب کرے، جیسے کہ پہلے حدیث میں آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندوں کے لیے۔ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ خیال کیجئے کہ اس میں کس قدر لطافت اور عمدگی ہے کہ پہلے پروردگار عالم اللہ جل مجدہ کی تعریف و توصیف کی، پھر اپنے اور اپنے بھائیوں کی حاجت طلب کی۔ یہ وہ لطیف انداز ہے جو مقصود کو حاصل کرنے اور مراد کو پا لینے کے لیے ایک تیرے ہدف ہے۔ اس کامل طریقے کو پسند فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ہدایت کی۔ کبھی سوال اس طرح ہوتا ہے کہ سائل اپنی حاجت اور حاجت کو ظاہر کر دیتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی پروردگار جو بھلائیاں تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور یونس علیہ السلام نے بھی اپنی دعا میں کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے میرے ظالموں میں سے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ یعنی پہلے جو اپنے نفس پہ ظلم ہو گیا وہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ اقرار کر رہا ہے۔ کبھی سوال اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سائل صرف تعریف اور بزرگی کر کے چپ ہو جاتا ہے، جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، عربی شاعر نے، اذکر حاجتی ام قد کفانی حیاؤک ان شمیت الحیاء اذا اثنى علیک المرء یوما کفاہ من تعرضہ الثناء، کہ مجھے اپنی حاجت کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تیری مہربانیوں بھری بخشش مجھے کافی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ داد و دہش تیری پاک عادتوں میں داخل ہے، لیکن تیری پاکیزگی بیان کر دینا، تیری حمد و ثنا کرنا ہی مجھے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہدایت کے معنی یہاں پر ارشاد اور توفیق کے، کبھی تو ہدایت بھی نفسی متعدی ہوتی ہے، جیسے یہاں ہے تو معنی الہمنا وقفنا ورزقنا اور عاقینا، یعنی ہمیں عطا فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں رزق عطا فرما، ایسے۔ اور ایک جگہ آیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یعنی ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے، بھلائی اور برائی۔ اب چاہے بھلائی کے راستے پر چلے، اب چاہے برائی کے راستے پر چلے۔ تو اب یہاں جب سوال بندہ کر رہا ہے سیدھے راستے کا، تو
تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ خود بندہ بول رہا کہ وہ راستہ انعمت علیہم جس پہ تیرا انعام ہوا ہے. جیسے جنتیوں کا قول ہے قرآن کریم میں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی، یعنی توفیق دی اور ہدایت والا بنایا. تو یہ ہدایت والے بندے بن جانا انعام یافتہ ہے نہیں ہے. اور یہ کہاں کے بول رہے ہیں؟ جنت میں بیٹھ کے بول رہے ہیں. صراط مستقیم کے معنی سنیے. امام ابو جعفر بن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مراد اس سے واضح اور صاف راستہ جو کسی کہیں پہ بھی اس کے لیے رکاوٹ نہ ہو، کہیں سے ٹیڑھا نہ ہو. عرب کی لغت میں اور شاعروں کے شعر میں یہ معنی صاف طور پر پائے جاتے ہیں اور اس پر بے شمار شواہد موجود ہیں جو عربی ادب کے ذریعے اور تواریخ کے ذریعے ہمارے سامنے آتے ہیں. صراط کا استعمال بطور استعارہ کے قول و فعل پر بھی آتا ہے اور پھر اس کا وصف استقامت اور ٹیڑھے پر کے ساتھ بھی آتا ہے. سلف اور متاثرین مفسرین سے اس کی بہت سی تفسیریں منقول ہیں اور ان سب کا خلاصہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری ہے. اور آپ کے بعد یہ آپ کے دونوں خلیفہ ہیں. حسن رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی تصدیق اور تحسین کرتے ہیں. دراصل یہ سب اقوال صحیح ہیں اور ایک دوسرے ملے جلے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دونوں خلفاء صدیق و فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تابعدار حق کا تابع ہے اور حق کا تابع اسلام کا تابع اور اسلام کا تابع قرآن کا مطیع ہے اور قرآن اللہ کی کتاب اس کی طرف سے مضبوط رسی اور اس کی سیدھی راہ ہے. لہذا صراط المستقیم کی تفسیر میں یہ تمام اقوال صحیح ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں. الحمدللہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا. امام ابو جعفر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ میرے نزدیک اس آیت کی تفسیر میں سب سے اولا یہ ہے کہ ہم کو توفیق دی. اللہ جل مجدہ نے جو اللہ کی مرضی کی ہو اور جس پر چلنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو اور اس پر انعام کیا. صراط مستقیم یہی ہے. اس لیے کہ جس شخص کو اس کی توفیق مل جائے، جس کی توفیق اللہ کے نیک بندوں کو تھی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا، جو نبی صدیق شہید اور صالح لوگ تھے، انہوں نے اسلام کی اور رسولوں کی تصدیق کی، کتاب اللہ کو مضبوط تھام رکھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاروں خلفاء اور تمام نیک بندوں کی راہ کی توفیق مل گئی اور یہی صراط مستقیم. اور جگہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر جو اس نے اپنے رسولوں کی طرف نازل فرمائی اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی سب پر ایمان. اس آیت میں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دینا اور ہدایت والوں کو ایمان لانے کا حکم دینا ایسا ہی ہے جیسے یہاں ہدایت والوں کو ہدایت کی طلب کرنے کا حکم دینا. مراد دونوں جگہ ثابت قدمی اور استمرار ہے اور ایسے اعمال پر ہمیشگی کرنا جو اس مقصد کے حاصل کرنے میں مدد پہنچائے. اس پر یہ اعتراض وارد ہو بھی نہیں سکتا کہ یہ حاصل شدہ تمام چیزیں حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اور دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے ایماندار بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یعنی اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. تو بہت بڑا دینے والا اور عطا کرنے والا ہے. یہ بھی وارد ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ نماز مغرب کی تیسری رکعت سورہ فاتحہ کے بعد اس آیت کریمہ کو پوشیدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ بس اہدنا الصراط المستقیم کے معنی یہ ہوئے کہ الہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ اور اس سے ہمیں نہ ہٹا۔ تو ربنا حب لنا یہ جو دعا ہے یہ بہت جامع دعا ہے، اور ہمیشہ اس کو حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص کر اس کو اہتمام کرتے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی جگہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ۔ تو یہ بھی کیا ہے، سچوں کے ساتھ ہونا کیا ہے، انعمت علیہم، یعنی سچوں پہ اللہ کا انعام ہے، ان کے ساتھ ہونے کا اللہ حکم فرما رہا ہے۔ تو مختصر یہ کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحاب، راستہ وہ کوئی سا راستہ ہے جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ پھر ایک جگہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ میری سنت بھی لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اور خلفاء راشدین کی سنت تم پہ کیا ہے، فرض ہے۔ پھر فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فمن اهتدیتم اهتدیتم، یہ سب صراط مستقیم جن پہ کیا ہے، انعمت علیہم، جس پہ اللہ کا انعام ہوا۔ پھر اللہ کے رسول کا جو ارشاد ہے کہ میرے صحابہ تاروں کے مانند، ومن اهتدیتم اهتدیتم، جس کسی کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا۔ تو صحابہ اس لیے بتایا گیا کہ قیامت تک کوئی بھی خطوب غوث سب بن سکتے مگر صحابی نہیں بن سکتے۔ صحابی کے بارے میں ضمانت ہے کہ ہر صحابی ہدایت کے راستے پر مضبوطی سے تھما ہوا، جمع ہوا اور راسخ۔ تو جو کوئی جس صحابی کو بھی اسوے کو لے کر چلے گا وہ مراد کو پہنچے گا، وہ جنت کو پہنچے گا، وہ ہدیناہ النجدین کی راہ اختیار کرے گا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، صراط مستقیم اب کیا ہے، بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کے جو احکامات آئے اور اللہ کے احکامات میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاربند فرمایا، اور اللہ کے رسول کے تحت صحابہ جو تربیت یافتہ ہیں، گامزن ہیں، بس انہی راستے پر ہم کو چلنے کی چندہ ضرورت ہے۔ اب اللہ کے جو منہیات ہیں ہر حال میں بچنا صراط مستقیم، ہر حال میں اجتناب کرنا، رکنا، یہ کیا ہے، صراط مستقیم۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ جو منع کر دیا وہ راستہ کسی زاویے سے، کسی چال ڈھول سے، کسی کے اوپر رکھ کے، کسی کندھوں پہ رکھ کے آپ وہ راہ اختیار کرنے کے لیے راستہ نہیں بنا سکتے۔ یا اماں بول رہی بہوا کا خواہش، خاندان کی خواہش، بڑوں کی خوف، ان کی یہ جو کر کے جو ہم کر لے رہے ہیں صراط مستقیم کی راہ سے ہٹ کے بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم راہ ہدایت پہ، یہ گمان ہے، گمان سے انسان کچھ بھی کر سکتا۔ دونوں راستے اللہ کھول دیا، ہدایت بھی تمہارے ہاتھ ہے، گمراہی بھی تمہارے۔ اب جو راستہ اختیار کرنا ہے ہمیں اختیار کرنے کے لیے چھوٹ دے دی گئی ہے۔ اب مگر بتا بھی دیا گیا کہ صراط مستقیم کے بارے میں اکثر مفسرین نے یہی بتایا کہ محمد عربی کی ذات، خود حدیث قدسی میں آتا ہے المحمد یفرق بین الناس، یہ ذات محمد علیہ وسلم کیا ہے، لوگوں میں فرق کرنے والی۔ المحمد یفرق بین الناس، اور جو کوئی جو محمد علیہ وسلم کی اتباع کرے گا وہ اللہ کی اتباع کرے گا۔ من عصا محمدًا فقد عصا ومن اطاع محمدًا فقد اطاع، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہوگا اور اس کی ضمانت، اور جو روگردانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی میں شامل ہو جائے گا اور اس کو بچانے کا ایسے کوئی راستہ نہیں بچے گا، کوئی راہ نہیں، کوئی مدد نہیں۔ تو اب ہمارے سامنے کہ نور ہدایت اتباع رسول میں ہے، اور اتباع رسول میں صحابہ کا مقام بنا، اور صحابہ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے تابعین کا مقام بنا، اور تابعین کی وجہ سے سلف صالحین کو مقام ملا، اور یہاں تک ہم تک سلف صالحین پہنچے۔ تو اگر ہم بھی صالحین میں رہنا چاہتے ہیں تو اسی راہ کو اختیار کریں، اور اگر اس راہ کو اختیار نہیں کریں، کٹوجتی کریں اور مختلف اپنے نظریات سے اپن جینا چاہیں گے، جی سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر یہ جینا بھی کیا جینا ہے،
جس میں سوائے جہنم کے کوئی قرینہ نہ ہو، تو ایسا جینا فائدے مند نہیں ہے۔ کامیابی کا راستہ تو وہ ہے جو جنت کی راہ لے جائے۔ جنت میں کیوں جانا ہے؟ جنت میں دیدار رب ہوتا ہے۔ یہ سمجھے، جنت میں جانے کی وجہ جنت کی نعمتوں طلب نہیں ہوتی مومن کے لیے، مومن کی اصل طلب ہوتی ہے دیدار خدا، رؤیت اللہ، اللہ کا دیدار جنتیوں کو ملے گا، جہنمیوں کو نہیں ملے گا۔ اور جنت ہی میں سنگت رسول اللہ ملے گی، جہنمیوں کو نہیں ملے گی۔ تو دو چیزیں کامیابی کے، اللہ کی رؤیت، رسول اللہ کی سنگت۔ اگر چاہتے ہیں تو نور ہدایت انعمت علیہم کی راہ پہ آنا پڑے گا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ مختلف تفاسیر و احادیث کی روح میں صراط المستقیم انعمت علیہم کی تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب جب بھی ہم نماز پڑھیں تو یہ جتنا مفہوم ہماری بھوتی میں گھسا ہے، جتنا مفہوم ہمارے عقل و فکر میں آیا ہے، یہ خیال رکھتے ہوئے جب ہم پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور پڑھنا کیسے ہی کیوں کہ اس میں سرور حاصل ہوتا ہے، استقامت ملتی ہے، تسلی و تسکین حاصل ہوتی ہے، اور ایسی طلب خیالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان اللہ مع ظنکم، اللہ تمہارے گمان کے ساتھ ہے، تو اللہ کی رفاقت میسر ہو جائے گی، اللہ کا قرب مل جائے گا۔ اور نماز تقرب اللہ کے لیے ہی ہے، نماز اللہ کے قرب کے لیے ہے۔ اور جب ان فکر و افہام کے ساتھ، اس ادراک کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو سوچیں پھر ہمارا معاملہ کیا ہوگا، ہماری نماز کا معیار کیا ہوگا، اور جب دعا کریں گے تو پھر دعا کا اثر بھی کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم کی شرح جو بھی جس زاویے سے بھی احادیث و قرآن کے ذریعے عطا فرمائی ہے، مولا اس کو سمجھ کے عمل کے پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمت طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ۔ حضرات